وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، اور پیدا بھی کیسے کی ہے، فقدرہ، اس نے صرف تقدیرہ ایک اندازہ سے ٹھہرا دی ہے، ایک اندازے سے اس کو ٹھہرا دیا ہے۔ آسمان بنائے تو لوگ ڈھونڈتے ہی رہ گئے ہیں، دیکھ لیں کہ شاید ان کے نیچے کچھ سہارے بھی ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا اندازہ ہے، یہ تو میں نے چیزیں ایسے ہی بنائی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اگلی آیت بھی بہت پیاری ہے، اسی کے ساتھ ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، دیکھو اور وہ بناتے ہیں من دونہ، اس کے سوا، آلہۃ الہ، اللہ کے سوا تم الہ بناتے ہو، اللہ کے سوا تم جنہیں معبود بناتے ہو نا، تو سنو، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، یہاں تک کہ وہ خود پیدا شدہ ہیں، انہیں تو خود میں نے پیدا کیا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ کوئی استاد، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بڑے سے بڑا لیکچر دینے والا اللہ کی طرح نہیں سمجھا سکتا، اور اس دنیا میں کوئی کسی کو کیوں سمجھائے اتنا۔ میں سوچتی ہوتی ہوں اللہ کی باتیں پڑھ پڑھ کے کہ اللہ نہ کرے، مطلب جس طرح اللہ سمجھاتا ہے نا، تو میں تو کہوں بھائی بھاڑ میں جاؤ، بس ایک کتاب رکھ دی ہے، سمجھ لو اب تم نے۔ اللہ نے کیسے ایک ایک بات واضح کی ہے کہ دیکھو جس کو تم پوجا کرتے ہو اسے تو خود میں نے پیدا کیا ہے، وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کی ماں کے پیٹ میں جو پیدا ہوا ہے وہ کس نے کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے نا، کہ ایک ماں کے پیٹ میں ایک انسان پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ماں کے پیٹ میں کوئی 24 25 30 اس سے بھی اوپر بچے پیدا ہو سکتے ہیں ایک ہی پیٹ میں۔ سوچیں اگر اتنے بچے پیدا ہوں ایک ہی پیٹ میں، سجدے میں گر پڑے لوگ، گرنا چاہیے کہ ہر بچے کو الگ نظام مل رہا ہے، اور پھر باقی جو ماں کے اندر نظام ہے وہ الگ چل رہے ہیں، اس میں وہ دخل ہی نہیں دے رہے بچے۔ ماں کا کھانے پینے کا نظام الگ ہے تو الگ ہے۔ ایک بچہ پلتا ہے ماں کے پیٹ میں، آپ یہ دیکھیں ماں کا پورا نظام دوسرا سارا اسی طرح ہی چل رہا ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم ایک بچے کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے جو ہے وہ خبریں سنی ہوئی ہیں، 6 بچے پیدا ہوئے ہیں، 8 بچے پیدا ہوئے ہیں، 10 12 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر میں نے سوچا یار کتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں؟ جتنے چاہیں اللہ بچے پیدا کرا سکتا ہے، کیونکہ ایک ٹائم میں کئی سیل آگے آتے ہیں جو بچے بننے ہوتے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم سے ایک ہی سیل ملتا ہے، اگر ایک ہی ٹائم میں 100 سیل مل جائے نا تو 100 بچے پیدا ہو جائیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی، اس لیے تو اللہ دیکھیے نا غصہ بھی نظر آ رہا ہے اللہ کی باتوں میں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، تم اس کو پوچھتے ہو، ولا یملکون، اور نہیں وہ مالک، لانفسہم، اپنی جان کے بھی، وہ تو اپنی جان کے مالک نہیں ہے۔ زکام ہو جائے نا، یہ بیماری آ جائے تو روک سکتے ہیں؟ ایک ولی کہے بھی مجھے تو کبھی زکام نہیں ہوا، مجھے کبھی کھانسی نہیں ہوئی، میں تو اللہ کا ولی ہوں، کبھی ہو سکتا ہے؟ ایک منٹ کا نہیں پتا، اپنی جانوں کے وہ مالک نہیں ہے، ذرًا ولا نفعا، نہ کسی کو ذرہ دینے کے، نہ کسی کو نفع دینے کے، یہاں تک کہ سنو، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ اپنی زندگی کے مالک ہیں، نہ وہ اپنی موت کے مالک ہیں، بلکہ وہ تو اس چیز کے بھی مالک نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، ولا نشورا، جب میں دوبارہ اٹھاؤں گا وہ نہیں اٹھنا چاہیں گے، کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ اٹھنا چاہیں اور میں نہ اٹھاؤں، کیونکہ کئی لوگ یہاں مرے ہیں یہ کہہ کے کہ بھائی دوبارہ نہیں اٹھنا۔ کئی قوموں کا یہ ایمان ہے کہ بھئی یہ ساری زندگی ایسے ہی ہے، ہم نے بس مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، یہ سب باتیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا تمہیں تو دوبارہ اٹھنے کا بھی کوئی نہیں ہے، وہ تو میں نہیں اٹھانا ہے تمہیں، نہ تمہیں اپنی زندگی پہ کوئی اختیار ہے، نہ تمہیں اپنی موت پہ کوئی اختیار ہے۔ موت جب آئے تو آپ کہہ دو نا کہ بھئی اب نہ آ مجھے، میں اپنے آپ کو تمہیں نہیں آنے دوں گا، موت نہیں میں آنے دوں گا، کبھی ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو سارا جسم ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے ڈر سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کوئی روک سکتا ہے؟